السلام علیکم ویورز، آج کے اس لیکچر میں ہم کور کریں گے 9th کلاس کے یونٹ نمبر 4 کو، جس کا نام ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس چیپٹر کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائیگریٹڈ، انہوں نے ہجرت کی فرام مکہ مکرمہ ٹو مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ان دی ایئر 622 AD، یعنی کہ 622 عیسوی میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 622 عیسوی میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ when the chiefs، جب سردار آف ویریس ٹرائبز، مختلف قبائل کے، آف مکہ مکرمہ کے، came to know، جب انہیں علم ہوا، came to know، جب انہیں پتہ چلا، about the migration، ہجرت کے بارے میں، آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، and his close companion، اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، they got furious، وہ غضبناک ہو گئے۔ جب مکہ مکرمہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا علم ہوا تو وہ غضبناک ہو گئے۔ the chiefs were determined، چیف جو ہیں، وہ جو سردار ہیں، وہ پرعزم ہو گئے، more than ever، اتنے پرعزم پہلے وہ کبھی نہیں تھے، یعنی کہ بہت زیادہ پرعزم ہو گئے، to find them out، ان کو تلاش کرنے میں۔ سردار انہیں تلاش کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ پرعزم ہو گئے۔ they offered، انہوں نے پیشکش کی، huge rewards، بہت بڑے بڑے انعامات کی، and bounties، اور نذرانوں کی، for their capture، ان کی گرفتاری کے لیے، dead or alive، زندہ یا مردہ۔ تو انہوں نے، یعنی کہ سرداروں نے، انہوں نے ان کی زندہ یا مردہ نعوذ باللہ گرفتاری پر بھاری انعامات اور نذرانوں کی پیشکش کی۔ دا پریپریشن، تیاری، آف فار دس جرنی، اس سفر کے لیے تیاری، واز میڈ، وہ کی گئی، ایٹ دا ہاؤس، گھر پر، آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس سفر کی تیاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کی گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رینڈرڈ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیں، یوزفل سروسز، مفید خدمات، ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفید خدمات سر انجام دیں۔ شی پریپیئرڈ فوڈ، انہوں نے خوراک تیار کی، فار دس جرنی، اس سفر کے لیے، انہوں نے اس سفر کے لیے خوراک تیار کی۔ شی ٹائڈ، انہوں نے باندھ دی، دا فوڈ، خوراک، آن دا کیمل بیک، اونٹ کی پشت پر انہوں نے خوراک باندھ دی، ود دیئر اون بیلٹ، اپنے کمر بند کے ساتھ، ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ، جب انہیں کچھ نہ ملا تو انہوں نے خوراک کو اپنے کمر بند سے اونٹ کی پشت پر باندھ دیا۔ فار دس سروس، اس خدمت کے لیے، شی واز گیون، ان کو دیا گیا، دا ٹائٹل، خطاب، آف ذات النطاقین، ذات النطاقین کا خطاب دیا گیا، بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی کہ یہ خدمت سر انجام دینے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات النطاقین، یعنی کہ چادر کے دو پلڑوں والی کا خطاب عطا فرمایا۔ اس کے بعد ہے ڈیورنگ دا پیریلس جرنی، خطرناک سفر کے دوران، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل تھا، فار اینی ون، کسی کے لیے بھی یہ بہت مشکل تھا، ٹو سپلائی فوڈ، خوراک مہیا کرنا، ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس خطرناک سفر کے دوران کسی کے لیے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوراک پہنچانا بہت مشکل تھا۔ دا سچویشن واز سو ڈیلیکیٹڈ، حالات یا صورتحال اتنی نازک تھی، دیٹ کہ
دا سلائٹیسٹ مسٹیک کہ معمولی سی ذرا سی غلطی could have endangered خطرے میں ڈال سکتی تھی دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ یہ صورتحال اتنی نازک تھی کہ ذرا سی غلطی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ دس گرینڈ ٹاسک یہ عظیم کام واز نائسلی انڈرٹیکن عمدگی سے کیا گیا بائی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دا ڈاٹر آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، یعنی کہ اس کام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عمدگی سے کیا۔ اس کے بعد ہوگا جی ایوری نائٹ ہر رات کو ود دی پیک آف فوڈ خوراک کی گٹھڑی کے ساتھ شی وڈ کوائٹلی وینچر وہ چپ چاپ جان جوکھوں کا کام کرتی تھیں یا جان جوکھوں پہ یعنی کہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر وہ جاتی تھیں ٹو وارڈ کی طرف رگڈ ماؤنٹینز دشوار پہاڑیوں کی طرف ان وچ واقع ہے کیو آف تھور غار سور۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات اپنی جان خطرے میں ڈال کر خوراک کی گٹھڑی کے ساتھ چپکے سے ان دشوار پہاڑیوں کی طرف روانہ ہوتیں جن میں غار سور واقع ہے۔ شی ٹک کیئر انہوں نے خیال رکھا آف دا مائنیوٹ ڈیٹیلز چھوٹی چھوٹی تفصیلات کا بھی انہوں نے خیال رکھا ان اکمپلشنگ دا ٹاسک اس کام کو مکمل کرنے میں، اس کام کو سر انجام دینے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھا۔ ہاؤ ڈیفیکلٹ کتنا مشکل اٹ مسٹ ہیو بین یہ ضرور رہا ہوگا فار ہر ان کے لیے ٹو ٹریورس گزرنا دا روکی پاتھ پتھریلے رستوں سے ایٹ نائٹ رات کے وقت ود دا کانسٹنٹ فیئر لگاتار خوف کے ساتھ آف بینگ ڈیٹیکٹڈ کھوج لگائے جانے کے، پتہ لگنے کے، پیچھا کرنے کے، یعنی کہ دیکھے جانے کے مسلسل خوف کے ساتھ رات کو پتھریلی راہ پر سے گزرنا ان کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا۔ آن دی نائٹ آف مائیگریشن ہجرت کی رات کو اے ٹرائبل چیف ایک قبائلی سردار آف ڈس بلیورز کفار کا ابو چہل ان اے فٹ آف فیوری شدید غصے میں ہیڈڈ روانہ ہوا ٹوورڈ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف، یعنی کہ ہجرت کی رات کو کفار کا ایک قبائلی سردار ابو جہل بہت غصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف گیا، یہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ہی بگین ٹو ناک اس نے دستک دینا شروع کر دی ایٹ دا ڈور دروازے پر وائلنٹلی شدت سے، اس نے دروازے پر شدت سے دستک دینا شروع کر دی یا بہت زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ ایڈریسنگ حضرت اسماء سے مخاطب ہو کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر ہی ڈیمانڈڈ اس نے مطالبہ کیا ویئر از یور فادر تمہارے والد کہاں ہیں؟ حضرت اسماء سے مخاطب ہو کر اس نے پوچھا تمہارا والد کہاں ہے یا تمہارے والد کہاں ہیں؟ شی پولائٹلی ریپلائڈ انہوں نے شائستگی سے جواب دیا ہاؤ وڈ آئی نو میں کیسے جان سکتی ہوں؟ انہوں نے شائستگی سے جواب دیا میں کیسے جان سکتی ہوں؟ دس رسپانس یہ جواب شوز ظاہر کرتا ہے دا وزڈم عقل مندی کو اینڈ کرج اور ہمت کو آف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب آپ نے جواب دیا آپ نے شائستگی سے جواب دیا مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ یہ جواب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی اور جرت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی یعنی کہ دانشمندی عقل مندی کو اور جرت کو ظاہر کرتا ہے۔ شی ڈڈ ناٹ میک انہوں نے نہیں دیا یا نہیں کی بنائی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کوئی بھی ایسی بات انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی کوئی بھی ایسی بات نہ کی دیٹ وڈ گیو ہم جو اسے دیتی عقلو ایک اشارہ
یعنی کہ آپ نے ایسا کوئی بھی بیان نہ دیا جس سے اسے کوئی بھی اشارہ ملتا. شی سمپلی، انہوں نے سادگی سے پوزڈ کر دیا اے کاؤنٹر کویسچن، ایک الٹا سوال. انہوں نے سادگی سے ایک الٹا سوال کر دیا. دیٹ انفیوریٹڈ، جس نے غصہ دلا دیا ابو جہل کو. آپ نے سادگی سے ایک الٹا سوال کر دیا جس نے ابو جہل کو غصہ دلا دیا، شدید طیش کی حالت میں اس نے کر دیا. اچھا، ہی سلیپڈ، اس نے تھپڑ مارا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیس، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر، سو ہارڈ، اتنی شدت سے، دیٹ کہ ہر ایئر رنگ، کہ ان کے کان کی بالی، فیل آف، وہ دور جا گری. بٹ شی ریمین، لیکن وہ رہیں، اسٹیڈ فاسٹ، ثابت قدم، اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ، اور راز کو ظاہر نہ کیا. اس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کی بالی دور جا گری، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہیں اور راز کو ظاہر نہ کیا. ہر گرینڈ فادر، ان کے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے ڈس بلیور، وہ ایک کافر تھے. ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت. ان کے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک کافر تھے. ہی واز ویری اولڈ، وہ بہت بوڑھے تھے. اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ، اور نابینا ہو چکے تھے. وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. ہی سیڈ ٹو ہر، انہوں نے ان سے کہا، یعنی کہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انہوں نے ان سے کہا، اسماء، آئی تھنک، میرا خیال ہے، ابو بکر ہیز ٹیکن، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے ہیں، آل دا ویلتھ، تمام دولت، لیونگ یو، آپ کو چھوڑ کر، اینڈ چلڈرن، اور بچوں کو چھوڑ کر، ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ، اینڈ ہیلپ لیس، اور بے یار و مددگار. انہوں نے ان سے کہا، اسماء، میرا خیال ہے ابو بکر تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ کر تمام دولت لے گئے ہیں. ایٹ دس، اس پر، شی انسٹنٹلی، وہ فوراً، رین، دوڑی، اس پر وہ فوراً دوڑی، ٹو اے کارنر آف دا ہوم، گھر کے ایک کونے کی طرف. یہ سن کر یا اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر کے ایک کونے کی طرف بھاگیں. شی گیدرڈ، انہوں نے جمع کی، سم پیبلز، کچھ کنکریاں، اینڈ پٹ دیم، اور ان کو رکھ دیا، ایٹ دا پلیس، اس جگہ پر، ویئر ہر فادر، جہاں پر ان کے والد، یوز ٹو کیپ، رکھا کرتے تھے، ہز منی، اپنے پیسوں کو، اینڈ جیولز، اور جواہرات کو. آپ نے کچھ کنکریاں اکٹھی کیں اور انہیں اس جگہ پر رکھ دیا جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے پیسے اور جواہرات رکھا کرتے تھے. شی کورڈ اٹ، انہوں نے اسے ڈھانپ دیا، ود اے پیس آف کلاتھ، کپڑے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ. انہوں نے اسے کپڑے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ڈھانپ دیا. انہوں نے ایک کپڑے کے ذریعے، یعنی کہ وہ جو کنکریاں رکھی تھیں انہیں ڈھانپ دیا. کم گرینڈ فادر، دادا جی آئیے، لک، دیکھیے، ہی ہیز لیفٹ، وہ چھوڑ گئے ہیں، آل دس، یہ سب، فارس، ہمارے لیے. اب کیا کہا اپنے دادا کو؟ انہوں نے کہا، آئیے دادا جی دیکھیے، وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. ہی ٹچڈ، انہوں نے چھوا، دا کلاتھ، کپڑے کو، اینڈ تھاٹ، اور سوچا، اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیولز، کہ یہ بھرا ہوا ہے سونے اور جواہرات سے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا تھا. پھر دادا جی کو کہا کہ آئیں دیکھیں، سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ دادا جی نے کیا کیا؟ انہوں نے کپڑے کو چھوا اور سمجھے کہ سونے اور جواہرات سے یہ بھرا ہوا ہے. ہز کنسرن، ان کی تشویش، واز ایلیویٹڈ، کم ہو گئی، اینڈ ہی فیلٹ، انہوں نے محسوس کیا، ریلائیوڈ، یعنی کہ تسلی محسوس کی انہوں نے. ٹو نو، یہ جان کر تسلی محسوس ہوئی، دیٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ لیفٹ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ گئے ہیں، آل ہز ویلتھ ایٹ ہوم، اپنی تمام دولت گھر پر. ان کی تشویش کم ہو گئی اور انہیں یہ جان کر تسلی ہو گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام دولت گھر پر ہی چھوڑ گئے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز امنگسٹ دا ارلی فیو
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین میں سے تھیں، امنگسٹ یعنی کہ امنگ ویسے درمیان کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ارلی فیو جو شروع والے ہیں، شروع والوں میں سے تھیں، ہو ایکسیپٹڈ اسلام، جنہوں نے اسلام قبول کیا، شروع والے لوگ تھے، ان میں سے حضرت اسما تھیں، یعنی کہ حضرت اسما ان چند اولین لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ شی واز دی ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ دا اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھیں۔ شی واز دی وائف، وہ بیوی تھیں یا وہ زوجہ تھیں، آف حضرت عبداللہ بن العوام، عبداللہ بن زبیر ہے، حضرت زبیر بن العوام کی وہ زوجہ تھیں، اینڈ دی مدر اور والدہ تھیں آف حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ اچھا جی، شی ڈائیڈ، آپ نے وفات پائی، ایٹ دا رائپ اولڈ ایج، پختہ بڑی عمر میں، آف اباؤٹ 100 ایئرز، تقریباً 100 سال کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر used to say، حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے that he had not seen، کہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا anybody، کسی کو بھی more generous، زیادہ سخی and open hearted، اور فراخ دل than his aunt، اپنی خالہ حضرت عائشہ سے and his mother، اور اپنی والدہ سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کسی کو اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سے بڑھ کر سخی اور فراخ دل نہیں دیکھا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز سو جنرس، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھیں دیٹ شی سولڈ، کہ انہوں نے بیچ دیا ہر انہیریٹڈ گارڈن، اپنا وراثت میں ملا ہوا باغ۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھی کہ انہوں نے اپنا وراثت میں ملا ہوا باغ بیچ دیا، اینڈ گیو اوے آل دا منی، اور تمام دولت دے دی، ٹو دا پور، غریبوں کو، اینڈ دا نیڈی، اور ضرورت مندوں کو، اور تمام دولت غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی، ان کو دے دی۔ نو باڈی، کوئی بھی، ایور ریٹرنڈ، نہیں لوٹا، ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ، فرام ہر ڈور اسٹیپ، ان کی دہلیز سے، یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز سے یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول آلویز، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بی ریممبرڈ، یاد رکھی جائیں گی، فار ہر کرج، اپنی جرت کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، جنراسٹی، اپنی سخاوت کے لیے، اینڈ وزڈم، اور اپنی دانش مندی کے لیے، اپنی عقل کے لیے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جرت، سخاوت اور دانش مندی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شی ہیڈ ریزولیوٹ فیتھ، وہ پختہ ایمان رکھتی تھیں، ان اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ قادر مطلق کے ذات پر وہ پختہ ایمان رکھتی تھیں۔ ہر لائف، ان کی زندگی، وڈ آلویز، ہمیشہ، بھی رہے گی، آ بیکن آف لائٹ، مشعل راہ، فار آل آف اس، ہم سب کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ روشنی کا مینار رہے گی یا ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔